اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے آقا و مولا پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جس طرح نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں رب نے ہمیں عطا فرمایا، جس طرح روزہ رکھنے کا حکم قرآن میں رب نے ہمیں ارشاد فرمایا، جس طرح حج کرنے کا حکم اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، جس طرح قربانی کرنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، زکوٰۃ دینے کا حکم قرآن میں اللہ نے عطا فرمایا، ایسے ہی اس کے غیب داں رسول جناب محمد الرسول اللہ پر درود پڑھنے کا حکم بھی اللہ ہی عطا فرما رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، درود پڑھنا یہ نہ صرف اولیاء کی سنت ہے، نہ صرف صحابہ کی سنت ہے، نہ صرف فرشتوں کی سنت ہے، بلکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تو خود میرے اللہ کی سنت ہے، سنت الہیہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ فرمائیے، اسلام کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، اور بھی بہت ساری نیکیاں ہمارے اسلام کے اندر ہے۔ لیکن اگر آپ ان تمام عبادتوں کا جائزہ لیں تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چلے گا، پورے قرآن مقدس میں 114 سورتیں ہیں، 30 پارے موجود ہیں، کسی ایک پارے میں یا ایک آیت میں آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں رب نے فرمایا ہو میرے بندو میں نماز پڑھتا ہوں تو تم بھی نماز پڑھو، میرے بندو میں روزہ رکھتا ہوں تو تم بھی روزہ رکھو، میرے بندو میں حج کرتا ہوں تو تم بھی حج کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مقدس میں جا بجا مقامات پر، بے شمار مقامات پر نماز کا ذکر ہمیں ملتا ہے، روزے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، حج و زکوٰۃ کا حکم ہمیں ملتا ہے، لیکن اللہ کہتا تو کیا کہتا ہے؟ بندو زکوٰۃ ادا کرو، بندو حج ادا کرو، بندو نماز پڑھو، بندو قربانیاں ادا کرو، بندو اپنے مال کو، اپنی دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یہ نہیں کہتا میں نماز پڑھتا ہوں تو تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تو تم بھی روزہ رکھو، میں حج کرتا ہوں تو تم بھی حج کرو۔ لیکن جب بات مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھنے کی آتی ہے، جب بات آمینہ کے لخت جگر پر درود و سلام بھیجنے کی آتی ہے، جب بات عبداللہ کے لخت جگر پر درود و سلام بھیجنے کی آتی ہے، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے اے میرے بندو سن لو، نبی پر درود پڑھنا اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ میں خود خدا ہو کر اس نبی پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو۔ آپ اندازہ فرمائیے، درود پڑھنا جہاں صحابہ کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اللہ اکبر، اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے، خود میرے مولا کی بھی سنت ہے۔ درود پاک کے اندر بے شمار برکتیں ہیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں، بلکہ تفاسیر کے اندر 50 سے زائد فائدے درود کے بتائے گئے ہیں۔ اگر میں اسے صرف پڑھتا جاؤں تو صرف اسے سنانے میں وقت نکل جائے گا۔ درود پڑھنے میں برکت کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کا قرب ملتا ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں نبی کی محبت کا شمع دلوں میں اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنتا ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ زبان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ حضور کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے علماء نے، مفسرین نے 50 سے زائد اس کی فائدے اور اس کی برکتیں بتائی ہے۔ اللہ اکبر، آئیے میں آپ کو
کو مختصر اور اختصار کے ساتھ پیش کرتا چلوں۔ درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، درود کی برکتیں کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پریشانی کے عالم میں لوگ حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے حضور آپ تو ابو البشر ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، ہماری مدد فرمائے۔ جناب آدم بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ دوڑ دوڑ کر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آئیں گے، ان سے کہیں گے حضور آپ خلیل اللہ ہیں، ابراہیم ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا منصب عطا فرمایا ہے، ہماری شفاعت کریں، ہمیں جنت دلوائیں، ہماری مغفرت کروائیں۔ وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ المختصر، وہاں سے موسیٰ کی بارگاہ میں، وہاں سے عیسیٰ کی بارگاہ میں، سب کی زبان پر یہی جواب ہوگا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ نہیں نہیں میرے پاس نہیں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ساری قوم تھک کر کے حضور جناب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں آئے گی، آمینہ کے نور نظر کے پاس آئے گی، ہمارے آقا کی بارگاہ میں آئے گی، کہے گی حضور یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے محبوب اعظم ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ انیس بے کسا ہیں۔ حضور آج ہمارا کوئی نہ یار ہے نہ مددگار ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں، ہماری مغفرت کروا کے ہمیں جنت عطا کریں۔ ہمارے آقا کی زبان پر اذهبوا الی غیری کا نعرہ نہیں ہوگا، یہ کلمات نہیں ہوں گے، بلکہ میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہوں گے انا لہا انا لہا، میرے غلاموں میں تو اسی لیے ہوں، آؤ میں تمہاری مغفرت کر کے جنت عطا کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے، نہ باپ بیٹے کے کام آئے، نہ بیوی شوہر کے کام آئے، نہ شوہر بیوی کے کام آئے، نہ بھائی بھائی کے کام آئے، اللہ اکبر، نہ دوست دوست کے کام آئے، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی چاہے گا اللہ مجھے عرش کا سایہ عطا فرمائے، اللہ مجھے نبی کا قرب عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو کثرت سے درود پڑے گا قیامت کے دن اللہ اسے مجھے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ جو کثرت سے درود پڑے گا، کثرت سے میری بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں میری قرب کی دولت سے اللہ اسے مالا مال کرے گا۔ اب اے مستاں صوفے کے باغیر سنی مسلمانوں، قیامت کے دن اگر نبی کے لواء الحمد کا سایہ چاہتے ہیں، نبی کے جھنڈے کا سایہ چاہتے ہیں، عرش کا سایہ چاہتے ہیں، نبی کی شفاعت چاہتے ہیں، نبی کا قرب چاہتے ہیں، تو غلام ربانی تم سے کہتا ہے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام دن و رات کثرت سے آقا پر درود پڑھیں، اس لیے کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بچا مقامات پر درود پاک کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کی برکات کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پڑے گا، بولیے کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ درود پڑے گا، اللہ کے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اسے پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جسے رحمت اور پیار کی نظر سے دیکھ لے اسے ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنی زبردست خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ لم يمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ او کما قال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے، کتنی مرتبہ؟ زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اسے اس وقت تک کہ موت نہ عطا فرمائے گا
جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. یعنی جنت میں اپنا محل پہلے اسے دکھایا جائے گا، جنت میں اس کو اپنا گھر پہلے دکھایا جائے گا، موت اسے بعد میں ہوگی. اور سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. آئیے ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وبارک وسلم، یہ بھی درود شریف ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، یہ بھی درود شریف ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، یہ بھی درود شریف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، یہ بھی درود شریف ہے. بے شمار درود شریف ہیں. اور اس کے علاوہ درود تاج ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر درود شریف ہیں. اللہ اکبر، اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کسی بندے کو اللہ کی صرف ایک رحمت مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، رحمت مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. تو کیا ہم نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھی ایک مرتبہ بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. سنیے درود شریف کی فضیلت کیا ہے، برکت کیا ہے. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ رئیس اور امین صحابی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، ایک باغیچے کے اندر تشریف لے گئے. کھجوروں کا باغیچہ تھا، باغ تھا. اللہ کے رسول تشریف لے گئے، میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے ہو لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اتنا طویل فرمایا، اتنا لمبا فرمایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے خطرہ لاحق ہو گیا، خوف محسوس ہونے لگا کہیں حالت سجدہ میں حضور وفات تو نہیں کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض تو نہیں کی گئی کہ بہت لمبا سرکار نے سجدہ فرمایا ہے. مجھے ڈر ہونے لگا، خوف محسوس ہونے لگا، چہرے کی حیت اور صورت بدل گئی. اس کے بعد کافی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا اور پھر میری طرف دیکھا کہ میری چہرے کی حیت اڑی ہوئی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے. کہا مالک یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بے چین و بے قرار کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ یہ چہرے پر افسردگی کے آثار نمایاں کیوں ہیں؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے سجدہ طویل کیا، لمبا سجدہ کیا تو مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں آپ کی وفات نہ ہو گئی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول اللہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیوں فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عبد الرحمن سن لو اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دو. میں جب باغیچے میں آیا بلبل سدرہ اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضور یا رسول اللہ نے آپ کو سلام محبت پیش کیا ہے، اور کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ کیا میں آپ کو بشارت نہ سناؤں؟ میں نے کہا جبرائیل ضرور سناؤ. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ نے فرمایا ہے آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر درود بھیجے گا، اور آپ کا جو بھی امتی آپ کو سلام بھیجے گا اللہ اس بندے کو سلام محبت بھیجے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جبرائیل نے جب یہ
پیغام مسرت مجھے سنائی ہے تو میں اپنے رب کے شکریہ میں سجدے کو لمبا کر دیا۔ پتہ کیا چلا اس حدیث سے؟ کوئی نبی پر درود پڑھے اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے، کوئی نبی کو سلام بھیجے اللہ اسے سلام بھیجے۔ اللہ اکبر کبیرہ، درود شریف پڑھنا کتنی عظیم نیکی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بے شمار اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ایک دو روایتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں تفسیر روح البیان ہے اور اس کے جو مصنف ہیں حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور اس کے جو مترجم ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا محمد فیض احمد اویسی ہیں۔ اللہ اکبر، تفسیر روح البیان ایک زبردست بڑی کتاب ہے، تفسیر کی معتبر کتاب ہے۔ اس میں درود شریف کے بارے میں انہوں نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ ایک حکایت ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سنیے غور سے اور اپنے اندر درود شریف پڑھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ حضرت سفیان ثوری کا نام سب نے سنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ یہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اللہ اکبر، ایک شخص انہی کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ وہ دعائیں پڑھنے کی بجائے وہ درود ابراہیم پڑھتا، کبھی نبی پر درود پڑھتا، بار بار درود پڑھتا، خانہ کعبہ کے پاس درود پڑھتا، حتیم کعبہ کے پاس درود پڑھتا، حتیٰ کہ سفیان ثوری نے دیکھا کہ جب سعی کرنے کی باری آئی، یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی باری آئی، یہ بندہ دعا پڑھنے کی بجائے درود شریف پڑھتا ہے۔ جب سعی سے فارغ ہوئے سفیان ثوری نے اس بندے کو بلایا اور بلا کر کہا ادھر آؤ بھائی، کیا بات ہے؟ کیا تمہیں طواف خانہ کعبہ کی دعا یاد نہیں ہے؟ کہا یاد ہے۔ کیا تمہیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی جو 7 چکر لگاتے ہیں اس کی دعا یاد نہیں ہے؟ کہا یاد ہے۔ تو پھر دعا یاد ہونے کے باوجود تم دعا نہیں پڑھتے، درود شریف پڑھتے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ نوجوان کہتا ہے حضور یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام سفیان ثوری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نوجوان کہتا ہے حضور اگر آپ مسافر نہ ہوتے، اگر آپ اللہ کے گھر کے مہمان نہ ہوتے، اگر آپ حرم شریف میں نہ ہوتے تو کبھی یہ بات میں آپ کو نہ بتاتا۔ سنیے، دعائیں یاد ہونے کے باوجود میں دعا نہیں پڑھ رہا، درود پڑھ رہا ہوں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ میں میرے والد دونوں حج کے لیے آ رہے تھے، میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے آ رہے تھے۔ اچانک بیچ راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بیمار ہو گئے اور اس قدر بیمار ہوئے کہ ان کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی، وہ مر گئے، انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے انتقال کی تھوڑی دیر کے بعد ان کی چہرے کی صورت بدل گئی، چہرہ پورا سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، اور پیٹ بڑھ کر کے ڈول اور گھڑے کی طرح بڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں پیٹ بھی سوج گیا، چہرہ بھی بدل گیا، بالکل کالا اور سیاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے والد کی یہ حیت اور حالت دیکھ کر میں پریشان ہوا، زار و قطار رونے لگا۔ ایک چادر جو احرام کا تھا میں نے اپنے والد کے پیٹ اور چہرے سے اس کو ڈھانپ دیا اور پھر روتے روتے میں سو گیا۔ اور جیسی میری آنکھ لگی ایک حسین و خوبصورت چہرے والا نوجوان میرے پاس آیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ وہ آیا اور آنے کے بعد چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو میں تشبیہ نہیں دے سکتا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ اللہ اکبر، اس نے میرے والد کے بدن اور چہرے سے پیٹ سے چادر کو ہٹایا، والد کے چہرے پہ ہاتھ رکھا تو والد کا چہرہ چمکنے لگا، اور پیٹ سے چادر کو ہٹا دیا، پیٹ پہ دست مبارک کو رکھا، پیٹ پہلی کی طرح ہو گیا، اور پھر وہ رخصت ہونے لگا۔ میں نے ان کے قدموں کو پکڑ کر کے عرض کیا اے نوجوان، ذرا یہ بتاؤ کہ آپ ہیں کون جنہوں نے میرے والد پر اتنا بڑا احسان کیا؟ ان کے چہرے کی سیاہی کو تم نے دور کیا، پیٹ کو تم نے درست کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان کہتا ہے اے سفیان ثوری، وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، وہ جناب محمد الرسول اللہ تھے۔ انہوں نے کہا میں تیرا آقا محمد الرسول اللہ ہوں۔ سنو بات دراصل یہ ہے، تیرا والد یقیناً بڑا گنہگار تھا، بڑا پاپی اور مجرم تھا، اس کی گناہوں کی سزا یہ ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا، سیاہ ہو گیا،
کالا ہو گیا، اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا پیٹ پھل گیا، سوج گیا، موٹا ہو گیا، بڑا ہو گیا، لیکن اس کے اندر ایک اچھائی بھی تھی، وہ یہ ہے کہ وہ روزانہ بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ آج اس نے مدد کے لیے مجھے پکارا ہے تو میں اس کی مدد کو آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ والد کا چہرہ بھی صحیح سلامت ہے اور پیٹ بھی صحیح سلامت ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ درود شریف کے اندر ہزاروں برکتیں ہیں، اس لیے خانہ کعبہ کے طواف کے وقت یا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے وقت دعا پڑھے، قبول ہو کہ نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر درود پڑھوں گا اللہ کے بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا، اسی لیے میں درود پڑھ رہا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے، ہم جس نبی پر درود بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ آقا ضرور سنتے ہیں اور مدد کو بھی آتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے درود شریف پڑھا کریں، اس کا حکم خود اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بلکہ درود شریف ایک ایسی نیکی ہے، ایسی نیکی ہے، مجھے کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے جب لوگوں کے اندر میں جذبہ نہیں دیکھتا ہوں۔ بڑی محنت سے تیاری کیا ہوں، پھر بھی لوگ سوتے ہیں۔ کیسا شیطان سلا دیتا ہے نا؟ نبی کی بات ہو اور نیند آ جائے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی خطیب خطاب کرے اور نبی کی تعریف اور شان بیان کرے، بالکل متحرک ہو کر اس کے ایک ایک کلمے کو اپنے تختی دل پر اتارنا چاہیے، محفوظ کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ہرما نصیبی ہے کہ شیطان غالب ہو جاتا ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ مت سویا کریں، 1 گھنٹے کے لیے تو جاگے نا۔ سنیے درود شریف کتنی بڑی نیکی ہے۔ علماء نے فرمایا جس مقصد کے لیے درود پڑھا جائے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بیٹا بیمار ہے، شفا نہیں ملتی، اس نیت سے درود پڑھے کہ مولا میں تیرے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں، میرے بیٹے کو شفا عطا فرما، اللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ آپ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، قرض نکلتا نہیں ہے، آپ میرے نبی پر اس نیت سے درود پڑھیں، مولا میں تیرے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا قرض ختم ہو جائے، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آپ درود پڑھیں گے اللہ آپ کے قرض کو ختم فرما دے گا۔ جس نیت سے آپ درود پڑھیں گے اللہ اس نیت میں آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور بھی درود شریف کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ درود شریف پڑھنے کے حوالے سے بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بہت سارے روایات موجود ہیں، اور نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے وعیدی بھی آئی ہے۔ پہلے میں فضیلت کے حوالے سے 1-2 باتیں اور بتاؤں۔ ایک واقعہ تفسیر روح البیان سے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک عورت تھی پرانے زمانے میں، یعنی بہت پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہمارے نبی ہی کے زمانے کے بعد کی بات۔ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس کے بیٹے کو عذاب ہو رہا ہے، بیٹا تکلیف میں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں نے اپنے ابو کو خواب میں دیکھا وہ مدد مانگ رہے ہیں، میں نے اپنے ابو کو پریشان حال دیکھا وہ مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں مرحومین کو، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جو انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ چلو ہم اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے 1000 روپے خرچ کر دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، غریب کو کپڑا پہنا دیں، غریب کی مدد کر دیں، نہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ صرف یہ کہتے ہیں مولانا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ باپ کو میں نے بری حالت میں دیکھا، ماں کو میں نے بری حالت میں دیکھا خواب میں، مدد کرنے کی بجائے تعبیر پوچھنے آئیں گے، تعبیر کیا ہو سکتی اس کی؟ اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی نظر فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی مرحومین کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہے۔ پھر دوسری رات پھر ماں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹا اب جنت میں ٹہل رہا ہے، اب کوئی عذاب نہیں ہے، اب کوئی عذاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی وجہ پوچھی تو بیٹے نے کہا، بیٹے سے ماں نے خواب میں پوچھا بیٹا کل تجھ پر عذاب ہو رہا تھا اور آج اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو بیٹے نے کہا ماں ایک نوجوان کا گزر اس قبرستان سے ہوا۔ سنیے یہ تفسیر روح البیان کی روایت ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس بیٹے نے کہا ماں ایک نوجوان کا گزر ہماری اس قبرستان سے ہوا، اور گزرتے گزرتے صرف ایک مرتبہ اس نے درود پڑھا نبی پاک پر۔ کس پر درود پڑھا؟ نبی پاک پر درود پڑھا، اور پڑھ کر کے کہا اللہ اس درود شریف کا ثواب
اس قبرستان میں موجود سارے مرحومین کو عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سارے مرحومین کو اس درود شریف کا ثواب ملا، اس کی برکتیں ملی، اور ان برکت پانے والوں میں میں بھی ہوں۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ نے میرے عذاب کو دور فرما دیا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب ایصال کر دیں تو یہ فائدہ ہے۔ اچھا، لوگوں کے یہاں پہ غلط فہمی یہ ہے، والد کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، 9 دن فاتحہ میں ہم چلے گئے، 40 میں ہم فاتحہ میں چلے گئے، تو ہم نے فاتحہ کی اور فاتحہ میں کہا کہ اللہ پاک فلاں صاحب کے والدہ کی بے حساب مغفرت فرما، والد کی مغفرت فرما، ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت کرو۔ لوگوں نے گھیر لیا ہمیں، کہا مولانا صرف فاتحہ تو تھی والدہ کے نام سے، آپ نے والد کو بھی بخش دیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب، یہ قرآن شریف پڑھ کے اس کا ثواب صرف والدین ہی کیا، رشتہ دار کیا، پوری امت مسلمہ کو بھی بخش دے گا نا تو سب کو ثواب برابر ملے گا۔ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، امی کے چہلوم ہے تو صرف امی کی فاتحہ خوانی، ابو کے 9 دن کی فاتحہ تو صرف ان کی فاتحہ خوانی، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو بھی پڑھیں حضور کی ساری امت کے لیے بخش دے، ساروں کو ثواب برابر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جتنا ثواب تمہاری ماں کو ملے گا، والد کو ملے گا، سارے لوگوں کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ تو آپ بھی کبھی قبرستان سے گزرے تو پڑھ کر کے سورہ فاتحہ آ جائے، پڑھ کر کے درود شریف آتا ہے، پڑھ کر کے اللہ سے یہ کہے مولا میں نے جو درود شریف پڑھا ہے اس کا ثواب ساری امت مسلمہ کو عطا فرما، بالخصوص اس قبرستان میں جتنے مرحومین ہیں اللہ ان سب کو عطا فرما، سب کو ثواب برابر ملے گا۔ درود شریف کی بے پناہ برکتیں ہیں۔ اور آئیے ایک اور حکایت میں بتاؤں آپ کو، درود شریف کی بات ہو اور علامہ محمد بن سلیمان جزولی کا واقعہ بیان نہ کیا جائے تو یہ بیان ادھورا ہی میں اس کو سمجھتا ہوں۔ محمد بن سلیمان الجزولی بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ درود شریف کی برکتیں دیکھیے، برکتیں درود شریف کی کتنی برکتیں ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف، درود شریف کی کتاب ہے۔ آپ کو کبھی توفیق ہو تو اس کو پڑھیے۔ اس کے شروع میں درود شریف، بیچ میں درود شریف، آخر میں درود شریف، پوری کتاب درود شریف سے بھری ہوئی ہے۔ اور مصنف ہیں، رائٹر ہیں، لکھنے والے محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو کسی نے ان سے پوچھا حضور یہ کتاب لکھنے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی؟ محمد بن سلیمان جزولی نے فرمایا ایک بہت بڑا حادثہ اور واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اس واقعے اور حادثے کے پیش نظر میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور واقعہ کیا ہے؟ تو بتانے والے حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے فرمایا میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھا، اچانک نماز کا وقت ہو گیا اور پھر ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی تو ہم پانی کے تلاش میں نکلے۔ کافی جستجو اور تلاش کے بعد دور ایک کنواں نظر آیا، ہم کنویں کے پاس پہنچے، کنویں کے قریب پہنچے تو کنویں میں جھانک کر کے دیکھا کہ کنویں کے اندر صاف ستھرا اور شفاف پانی موجود ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی موجود ہے۔ اللہ اکبر! ہماری بے چینی بے قراری اور بڑھ گئی۔ اسی کنویں کے قریب ایک عمارت تھی، ایک گھر تھا، اس گھر کی چھت پر ایک 7 یا 8 سالہ بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جب ہمارے چہرے پر بے چینی اور بے قراری کے آثار کو دیکھا تو کہا حضور من انتا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ اس 7 سالہ بچی نے کہا حضور آپ بے چین و بے قرار کیوں ہیں؟ کس چیز نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے؟ میں نے کہا پیاری بچی ہم مسلمان ہیں اور نماز اور صوم و صلات کے ہم پابند ہیں، نماز کا وقت ہوا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کنویں میں پانی موجود تو ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اس لیے بے چین و بے قرار ہوں۔ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں اس بچی نے کہا بابا آپ کے ڈنکے تو پورے مصر میں بج رہے ہیں، آپ کی ولایت کا شعلہ تو اطراف اور اکناف میں ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کنویں سے پانی بھی نہیں نکالا جاتا۔ اللہ اکبر! یہ کہہ کر بچی نیچے آتی ہے اور پھر کنویں میں جھانک کر کے کہتی ہے بابا پانی یوں نکالا جاتا ہے، اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتی ہے، جنبش دیتی ہے، کچھ پڑھتی ہے، پڑھنے کے بعد اپنا تھوک اس کنویں میں ڈال دیتی ہے، تھوک دیتی ہے۔ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں جب بچی نے تھوکا میں سمجھ نہیں پایا کہ اس کا تھوک پہلے گیا یا پانی جوش مارتا وہ اوپر آیا۔ اللہ اکبر! تھوکنے کی دیر تھی کہ پانی جوش مارتا وہ اوپر آ گیا۔ بچی نے کہا بابا لے پانی موجود ہے، وضو کر لے اور نماز پڑھ لے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرے۔ اللہ اکبر! میں نماز کو بھول گیا،
اس بچی سے کہا بچی ذرا یہ بتاؤ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ کمالات، یہ کرامتیں اور یہ برکتیں، یہ قوت کیسے ہے؟ تو نے کیا پڑھا ہے اور پڑھ کر کے پانی میں تھوکا ہے؟ وہ 7 سالہ بچی کہتی ہے اے بابا جان سن لے، میری زبان میں یہ جو تاثیر ہے بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کی برکت ہے کہ میں نبی پر صبح و شام کثرت سے درود پڑھتی ہوں، تو اللہ نے میری زبان میں یہ تاثیر عطا فرمائی ہے۔ میں نے کچھ نہیں پڑھا بلکہ درود پڑھ کر کے میں نے تھوکا ہے تو درود کی برکت سے کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا ہے۔ ذرا دیکھیے نا 7 سال کی بچی کا یہ کمال ہے تو پھر ماں کا کمال کیا ہوگا، باپ کا کمال کیا ہوگا؟ آج ہمارے بچے اس کمال کو نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے آج ہم اپنے بچوں کی تربیت ناولوں کی کتابوں کی روشنی میں، گانوں کو اور فلموں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ بھلا بتاؤ ہمارے بچے ایسے کردار والے کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے میں نے عزم مصمم کر لیا ہے جب درود شریف کی اتنی برکتیں ہیں میں ضرور ایک کتاب لکھوں گا، اور موت سے پہلے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جسے دلائل الخیرات شریف کہتے ہیں۔ آج بھی یہ کتاب موجود ہے، ہر طرح کا درود اس میں موجود ہے، اور بہت سارے علماء پابندی کے ساتھ صبح و شام اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ درود کی برکتیں ہیں۔ بات اسی پر ختم نہیں ہے، سنیے، کتابوں میں آپ گوگل میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں، ہسٹری اور حیات زندگی پڑھ سکتے ہیں محمد بن سلیمان الجزولی کی، سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے۔ یہی محمد بن سلیمان الجزولی جب ان کا انتقال اور وصال ہوا تو ان کے لیے قبر کھودی گئی، قبر کی مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ یہی محمد بن سلیمان الجزولی ہیں۔ ارے ہم تو ہم ہیں، غیروں نے گوگل میں ڈالا ہے کہ جب ان کی قبر کو دوبارہ ان کے وصال کے 77 سال کے بعد یا 75 سال کے بعد کسی وجہ سے ان کی قبر کو منتقل کرنے کی، ان کے جسم پاک کو منتقل کرنے کی ضرورت پیش آئی، 75 سال کے بعد جب ان کی قبر کھودی گئی، واللہ باللہ تاللہ حاشا للہ، حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ کا جسم ویسا ہی سلامت تھا، بلکہ آپ نے جو داڑھی کا خط منوایا تھا، اللہ سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آپ نے داڑھی کا خط منوایا تھا جب 75 سال کے بعد آپ کی قبر کھولی گئی تو یوں لگ رہا تھا کہ کل ہی آپ نے داڑھی کا خط منوایا ہے۔ اور پھر میں کتاب میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیے، لوگوں نے حضرت کے جسم کو دبا کر کے دیکھا تو جیسے زندوں کے بدن میں خون حرکت کرتا ہے، جہاں دباؤ تو وہاں سفید ہو جاتا ہے، خون دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ 75 سال کے بعد محمد بن سلیمان الجزولی کے جسم میں جب لوگوں نے انگلی رکھ کر کے دبایا تو زندوں کی طرح خون حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ درود کی برکت تھی، یہ درود کی برکت تھی۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتی یہ تو پرانی بات ہو گئی، جو ہم نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، وہ احوال آپ کو بتاتے۔ بمبئی کے سرزمین پر ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد قبر کھود کے اسی میں دوسرے مردے کو دفن کر دیتے ہیں، جگہ کی قلت کی وجہ سے۔ کتنی قبروں میں لوگ نکلتے ہیں کہ جن کا کفن بھی سلامت رہتا ہے، بعد کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کے بڑے پابند تھے، یہ نبی پر کثرت سے درود پڑھتے تھے، نبی کی ولادت خوب جشن یہ مناتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہمارے دور جس کو شر القرون کہا جاتا ہے، اس دور میں، اس فتنے کے دور میں، اس بھیانک دور میں کوئی کثرت سے میرے نبی پر درود پڑھ لے، اس کا کفن میلا نہیں ہوتا، اس کے جسم کو قبر کے کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر محمد بن سلیمان جزولی کی بات کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ فرمائیے، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، اور بھی واقعے یہاں پر ہیں۔ قلت وقت کی بنیاد پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ایک اور دوسری بات بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ المختصر المختصر المختصر، درود کی بے پناہ برکتیں ہیں، بے پناہ اس کے فوائد ہیں، بے پناہ اس کی فضیلتیں ہیں، اور یہ کہ درود پڑھتے رہے زبان میں مٹھاس پیدا ہوگی، درود پڑھتے رہے حضور کی محبت زیادہ ہوگی، درود پڑھتے رہے۔ اچھا سنیے، جس انسان کو سب سے زیادہ محبت جس سے ہوتی ہے نا، وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ ہم اگر کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضور سے زیادہ محبت ہے، اور جو جتنا کرتا ہے وہ اتنا پاتا ہے، جو جتنا کرتا ہے وہ اتنا پاتا ہے۔ سنیے،
ایک اور بات، یہاں پر کچھ لوگوں کو ہمارے لوگ گمراہ کرتے ہیں. ہم جب حضور کا نام سنتے ہیں نا تو انگوٹھا چومتے ہیں نا. اب الحمدللہ ہمارے مسجد معراج مستان صوفہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 1 ربیع الاول شریف سے لے کر کے 12 ربیع الاول شریف تک روزانہ انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز کے بعد درود شریف کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ. اور پھر پڑھنے کے بعد وہ سارا کا سارا درود شریف ہم آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہاں آپ لوگ برتھ ڈے بناتے ہو نا تو کیک کاٹتے ہو، میرے نبی کی ولادت کی خوشی میں سب سے بہترین تحفہ درود شریف ہے. کیا ہے یہ؟ عزم مصمم کر لیں کہ 1 ربیع الاول شریف سے لے کے 12 ربیع الاول تک میں 12,000 مرتبہ درود پڑھوں گا اور 12 ربیع الاول شریف کو اس کو آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ. پھر دیکھیے آپ کے گھر میں کیسی نورانیت ہوتی ہے. کچھ تو ایسے عاشقان رسول ہیں کہ ربیع الاول سے پہلے ہی انہوں نے اپنے گھروں میں درود پاک کا اہتمام کیا ہے. اللہ ان کی گھر کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے. وہ یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر پر رحمت کی جمع بارش نازل فرمائے اور وہ ان کے گھر سے ہوتے ہوئے پورے مستان صوفے میں اس کی برسات ہو. بہت سارے لوگ ابھی سے اہتمام کر رہے ہیں. میں نے کل ذکر کیا آپ تو 1 ربیع الاول سے کرنے والے ہیں، ہم نے تو 1 مہینہ پہلے شروع کر دیا ہے. ماشاءاللہ اللہ سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. شروع کریں، پڑھیں، گھر میں ماں بہنوں کو لے کر کے بیٹھیں. چلیے آج ہم درود شریف پڑھتے ہیں. چلو آج ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں. چلو آج ہم نبی کے معجزات آپ کو بتاتے ہیں، نبی کی تعریف اور توصیف آپ کو بتاتے ہیں. انشاءاللہ گھر میں بے پناہ برکتیں ہوں گی. تو ہم نام محمد پر انگوٹھا چومتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو چومتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں چومتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ سنیے دلیل میں بتاتا ہوں. اسی تفسیر روح البیان سے اللہ کے نبی ہم سب کے باپ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تھے، اللہ نے ان پر وحی نازل فرمایا، آدم میرا ایک آخری نبی ہے جو تیری اولاد سے ہوگا اور اس دنیا میں سب سے آخر میں آئے گا، جس کا نام محمد اور احمد ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ان کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، وہ مشتاق ہوئے دیدار کے، کہا مولا میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے انہیں تو نہ دکھایا بلکہ ان کے نور کو حضرت آدم کے ناخنوں میں داخل فرما دیا. اب حضرت آدم کے جو ناخن تھے وہ چمکنے لگے اور اس چمک کو دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، ابو البشر جن کا لقب ہے، وہ اس کو چومتے حضور کا نام لے کر اور اپنے آنکھوں سے لگا لیا کرتے تھے. آج انہی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم غلامان آدم بھی اس کو چومتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی حضرت آدم کی، ٹھیک ہے. اب حضرت آدم کے بعد بہت سارے انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہمارے نبی، بہت سارے انبیاء ہیں. اور جب ہمارے نبی کا دور آیا نا تو حضرت جبرائیل ہمارے نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا جنت میں. یہ جو آدم علیہ السلام کی بات میں نے بتائی، یہ پوری بات بلبل سدرا نے نبی کو بتائی. آدم نے آپ کو دیکھنا چاہا، اللہ نے آپ کے نور کو آدم کے ناخن میں بھیجا تو آدم نے اپنے ناخن کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا. یہ کس نے خبر دی؟ جبرائیل نے بتایا ہمارے نبی کو. ہمارے نبی نے جب سنا تو کیا فرمایا جانتے ہو؟ اللہ اکبر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل سنو، آدم نے چوما، اب میں کہتا ہوں کہ میرے غلاموں میں سے جو بھی غلام، میرے امتیوں میں سے جو بھی امتی میرا نام سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں سے لگائے گا، وہ مرد ہو جائے گا لیکن اندھا کبھی نہیں ہوگا. اندھا کبھی نہیں ہوگا، نابینا کبھی نہیں ہوگا، اس کے آنکھوں کی بصارت کبھی نہیں جائے گی. یہ میرے نبی نے عطا فرمایا. سنی یہ حدیث پاک میں آپ کو سناؤں. پھر بھی تم کہتے ہو شرک ہے، پھر بھی کہتے ہو بدعت ہے. پتہ نہیں کس طرح کے آپ عالم ہو، کس نے آپ کو پڑھایا نہیں معلوم. پتہ نہیں آپ کی کلمات سن کر ایسا لگتا ہے کہ آپ نبی کی شان بڑھاتے نہیں بلکہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہو. ایسوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. سنیے ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. محیط کے اندر لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام ہے، بڑی موٹی کتاب ہے، محیط کے اندر لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور ایک ستون سے ٹیک لگا کر کے حضور بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے، وہ حضور کے بالکل سامنے بیٹھ گئے. اس کے بعد حضرت بلال حبشی آئے، وہ بھی بیٹھ گئے. بیٹھ کر کے گفتگو شنید ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی. ابو بکر صدیق کو میرے آقا دیکھتے ہیں اور آقا کو حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو گیا. بلال حبشی اٹھ کر کے گئے اذان کی جگہ پر اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے آپ نے اذان کہنا شروع کر دیا. سنیے حدیث میں آپ کو سنا رہا ہو. حضور بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے ہیں، بلال حبشی اذان دے رہے ہیں اور جب بلال حبشی
حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، یہ کلمہ سنتے ہی میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر جناب ابوبکر صدیق نے اپنے انگوٹھوں کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اذان ختم ہو گئی بلال حبشی کی، اس کے بعد اسی مسجد میں بیٹھ کر جناب ابوبکر صدیق سے مخاطب ہو کر میرے نبی نے فرمایا اے ابوبکر، تم نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اور اپنے آنکھوں سے لگا لیا ہے، اب سنو قیامت تک کے جو بھی میرا نام سن کر میرا امتی اپنے انگوٹھوں کو چومے گا اور آنکھوں سے لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نئے اور پرانے تمام گناہ بخش دے گا، اگرچہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہو یا سہون اور خطاً کیا ہو، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث۔ اور اسی طرح کا واقعہ شیخ امام ابو طالب محمد بن علی المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ اکبر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کے دن مسجد میں تشریف لائے، وہ جمعہ کا دن تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، ابو بکر صدیق بھی تشریف لائے، حضور کے سامنے بیٹھ گئے، بلال حبشی نے آذان کہی اور آذان کے بعد اللہ اکبر جب وہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا تو نبی نے فرمایا اے ابو بکر، جو بھی میرا نام سن کر کے میرے انگوٹھے کو چومے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نئے اور پرانے عمدن اور خطأن اور ظاہری و باطنی تمام گناہ بخش دے گا، اور میں خود بھی اس کی شفاعت کروں گا، میں خود بھی اس کی شفاعت کروں گا، اس کی میں خود شفاعت کروں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی دلائل میرے پاس موجود ہیں، سنیے۔ اللہ اکبر، انگوٹھا چومنے کے حوالے سے میرے امام نے تو بعض اب تک ایک کتاب ہی لکھ دی ہے، اور نام کیا ہے سن لیجئے، یاد تو نہیں رہے گا، لکھ لیجئے یا تو موبائل میں سیو کر لیجئے، نام ہے کتاب کا منیر العین فی تقبیل ابہامین۔ اللہ اکبر، کتاب کا نام ہے منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، یعنی یہ کتاب ہے نام حضور کو سن کر انگوٹھا چومنے کے حوالے سے 8 حدیثوں کو جمع کر کے اور سینکڑوں دلائل کو جمع کر کے میرے امام نے ثابت کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا نام سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ بڑوں کی سنت ہے، بڑوں کی۔ بولیے، آپ تھک رہے ہیں شاید، اور نبی کی تعریف تو سن کر کے گرمی پیدا ہونی چاہیے، ایمان اس کو کہتے ہیں، آپ تو تھک رہے ہیں شاید۔ بولیے کس کی سنت ہے؟ آدم کی سنت ہے، اور اس امت کے سب سے بڑے ولی کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس امت کے سب سے بڑے عالم اور مفتی کا نام ابو بکر صدیق ہے، ان کی سنت ہے انگوٹھا چومنا، اور ہم چومیں گے اور اس پر ہمیں ثواب ضرور ملے گا۔ اور بھی اس کے حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن قلت وقت پر میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے، صرف 2 دن کے بعد کیلنڈر کے اعتبار سے اتوار کو پہلی ربیع الاول شریف ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے، آمد رسول کا مہینہ ہے، ولادت رسول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے نعت پڑھیں، کثرت سے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جب 12 ربیع الاول شریف آ جائے، آپ اس مسجد میں آئیے، ہم سب مل کر کے درودوں کا نذرانہ آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کثرت سے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض یہ ہے، آج ہمارے اندر جو ہے وہ نبی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا جذبہ نہ کے برابر ہے۔ اگر اتنے بڑے مجمع سے میں پوچھوں ذرا بتائیے ہمارے نبی کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، رضائی ماں کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، مکہ میں یا مدینے میں، مکہ میں کتنے سال رہے، مدینے میں کتنے سال رہے، مزار شریف کہاں ہے، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، نبی کے بیٹے کتنے ہیں، نبی کی بیویاں کتنی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے نبی کے سلسلے نسب میں کتنے انبیاء تشریف لاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں ان ساری سوالوں کے جوابات نہیں معلوم ہیں، اس لیے ہمارے مستان صوفہ عربی مدرسے کے بچوں نے ارادہ کیا حضور ہو نہ ہو ہم یہ پیغام ضرور پہنچائیں گے، اور ہمیں یقین ہے جب ہم بچے ہو کر نبی کے بارے میں بتائیں گے تو بڑے بھی نبی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔